رمضان کے دنوں میں راتوں کی عبادت، دن کے روزوں سے کوئی نفس امارہ سے لوامہ تک آ گیا ہوگا اور کوئی لوامہ سے مطمئنہ کی طرف چلا گیا ہوگا۔ جو یہ شکایت کرتا ہے کہ جی رمضان میں توبہ کی تھی، شوال میں ٹوٹ گئی، اس نے پوری محنت نہیں کی۔ وہ اگر منتقل ہو گیا ہوتا تو اس کی توبہ لمبا چلتی، لیکن پھر بھی توبہ کرتا رہے، گناہ ہو جائے پھر توبہ کرتا رہے، گناہ ہو جائے پھر توبہ کرتا رہے، یہ بھی ایک بہت بڑی خیر والی بات ہے۔ شر اور ہلاکت یہ ہے کہ گناہوں پر گناہ چڑھاتا چلا جائے اور اس کو توبہ نصیب نہ ہو۔ اور یہ کام لوامہ سے مطمئنہ کی طرف، یہ کام ہوگا اللہ کے دین کو سیکھنے کے ساتھ، علماء کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کے ساتھ، گھر بیٹھے ان کے درس و دروس سننے کے ساتھ۔ یہ ایجوکیشن ہے، اس پر محنت کی جائے گی تو یہ سارا سال مینٹیننس نکلتی رہے گی، مرمت ہوتی رہے گی، گاڑی چلتی رہے گی۔ اور اگر یہ سیکھنا سکھانا چھوڑ دیا تو پھر شیطان تو ہر وقت سکھاتے رہتا ہے، اس کا میڈیا تو ہر وقت چلتا ہی رہتا ہے، ہر وقت اس کا میڈیا آپ پر اثر کرتا ہے۔ ٹی وی اسی کام پر لگے ہوئے ہیں، موبائل فون اسی کام پر لگے ہوئے ہیں، وہیں سے ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر انسان وہ نفس امارہ بالسوء کی طرف چلا جاتا ہے، اس کا دل بھی اس کو برائی کا حکم ہی دیتا ہے اور کسی قسم کی ملامت اس پر نہیں آتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئن جان، یا ایتھا النفس المطمئنہ، ارجعی، لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ تجھ پہ راضی اور تو اس پر راضی۔ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ محترم سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، غالباً اس کا نام ضماد ازدی تھا۔ آ کر کہتا ہے کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ کو جنون کی بیماری لگ گئی ہے، میں نے بڑے مریضوں کا علاج کیا ہے، میں آپ کا بھی علاج کر دیتا ہوں۔ کافروں نے جنون مشہور کر دیا تھا اور آپ کو دعوت اللہ کا جنون تھا بھی۔ ایک شخص تو تکار کرتا ہے، دوسرا مائنڈ کر جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے۔ ایک شخص آگے سے گالی دیتا ہے، دوسرا خاموش ہو کے گھر بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن آپ لوگ گالیاں دے رہے ہیں، لوگ مجنون کہہ رہے ہیں، لوگ شاعر کہہ رہے ہیں، لوگ الٹا نام لے رہے ہیں، پھر بھی آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ نعوذ باللہ مجنون ہے۔ بات مشہور ہو گئی، وہ آدمی علاج کرنے کے لیے آ گیا۔ آپ نے اس سے بات کرنے سے پہلے یہ خطبہ مسنونہ پڑھا جو ہم ہر خطبے میں پڑھتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری تعریفیں ہیں، اسی کی ہم تعریف کرتے اور اسی سے بخشش مانگتے ہیں۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، ہم اپنے نفس کی شر سے رب کی پناہ مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب نفس میں شر ہوتی ہے اور اس کا نقصان اپنے آپ کو ہی ہوتا ہے۔ کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، حسد،
یہ نفس کی اشارہ ہے. اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ کڑتا رہنا، جلتا رہنا ہر وقت، بی پی ایچ بی کم رہنا، دوائیاں کھاؤ ایچ بی پورا نہیں ہو رہا. میں غریب کیوں، وہ امیر کیوں، اس پہ کڑتے رہو جناب. میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور اس کے پاس پیسے گننے کے لیے بندہ رکھا ہوا ہے. دریا کے الٹے رخ پہ چلنے کی کوشش کرنا، نہر کے الٹ تیرنے کی کوشش کرنا، جو رب نے لکھا ہے اس پر ناراض رہنا، یہ سب نفس کی شر ہے اور یہ انسان کو ہی نقصان دیتی ہیں. انسان کا نفس چوری پہ ابھارتا ہے، چوری کرتا ہے، وہ آ جاتے ہیں، جوتیاں مارتے ہیں، ڈنڈے مارتے ہیں، سارے جسم کو سزا ملتی ہے. شر نفس کی ہے. اس لیے فرمایا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہم اپنے نفسوں کی شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اپنے برے اعمال کی شر سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، جس کو رب ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس کو رب گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وہ ضماد ازدی کہنے لگا ایک بار پھر پڑھنا ذرا. آپ نے پھر پڑھنا شروع کر دیا. جب خطبہ 2 بار اس نے سن لیا تو کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ علاج کرنے آیا تھا، اپنا علاج کروا گیا. تو میرے بھائیوں، سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، باقی سب باتیں بعد میں. غریب ہے، کنگلا ہے، کھانے کو نہیں ملتا، ہدایت پر ہے تو جنت میں جائے گا. دنیا کی ہر چیز موجود ہے، ہدایت موجود نہیں، نقصان اٹھائے گا. جتنے آپ کو قبروں پہ بڑے بڑے دربار نظر آتے ہیں کسی کے پیسے سے بنے ہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے سے منع کیا، قبروں پر عمارت بنانے سے منع کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قبر پر عمارت نہیں بنی بلکہ ان کو عمارت میں دفن کیا گیا تھا، وہ پہلے سے بنی ہوئی تھی. تو آپ نے منع کیا. ایک شخص اپنے پیسے اس پر لگاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں. ہدایت نہیں ہے، پیسہ بہت ہے. کراچی کی ایک پارٹی یمن گئی، وہاں اویس کرنی رحمہ اللہ کی قبر کچی تھی. کہا ہم اجازت دیں، اس پہ 2 لگے 10 کروڑ لگے، ہم اس کو پختہ کرنا چاہتے ہیں. پیسہ بہت ہے، ہدایت نہیں ہے. تو جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت ہے وہ دل چھوٹا نہ کرے، ان کے پاس سب کچھ ہے. اور جس کے پاس ہدایت نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو بھائیوں، باقی مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جبر کے تحت رب کی عبادت کرتے ہیں. ہر چیز عبادت کرتی ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز رب کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز رب کی تسبیح بیان کرتی ہے مگر تمہیں سمجھ نہیں آتی.
لیکن انسان اور جن ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، یہ عبادت کرتے ہیں با اختیار ہو کر، باقی مخلوقات عبادت کرتی ہیں مجبور ہو کر، جبر کے ساتھ۔ بھینسیں، گائیاں ہر وقت رکوع میں رہتی ہیں، کبھی کھڑی نہیں ہوتی۔ کسی کو اللہ نے اور نیچے رکھا ہوا ہے، وہ اوپر نہیں ہوتے۔ انسان کھڑا بھی ہو جاتا ہے، رکوع میں بھی چلا جاتا ہے، سجدے میں بھی چلا جاتا ہے۔ یہ پہاڑ آپ کو لگتا ہے ان میں کوئی جان نہیں، یہ سلائیڈ کر جاتے ہیں، راستہ بلاک ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تم کہتے ہو سلائیڈ کر گیا، یہ تو میرے خوف سے سجدہ ریز ہوا ہے۔ سب مخلوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں اپنے اپنے انداز سے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک نبی کو کسی چونٹی نے کاٹ لیا، قرصت نملۃ النبی من الانبیاء فامر بحرق بیوتها، کہا ان کے گھروں کے اوپر لکڑیاں رکھ کر آگ لگا دو، لگا دی۔ فاوحى الیہ ربہ، اللہ تعالیٰ نے وحی کی، قتلت امتا تسبح اللہ، اے نبی آپ نے ایسی امت کو قتل کر دیا ہے جو میری تسبیحات بیان کرتی تھی۔ ہر چیز رب کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وہ جبرن کرتے ہیں، ہم با اختیار ہو کر کرتے ہیں، فرق اتنا ہے۔ تو یہ با اختیار ہونے کا ہمیں نقصان یہ ہوا ہے کہ یہ دل بس اوقات رب کا باغی ہو جاتا اور انسان ہدایت سے نکل جاتا ہے۔ یاد رکھو، ہدایت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور وہ دیتا ہے قدردانوں کو، جو دل کی پلیٹ صاف کر کے رب سے ہدایت مانگے ان کو دیتا ہے۔ جس کے دل پر کسی نہ کسی امام کے لیے تعصب ہو، جس کے دل پر وہ پہلے سے طے کر چکا ہو میرا عقیدہ یہ ہے، میرا امام یہ ہے، میری فقہ یہ ہے، میری طریقت یہ ہے، اور اس کے بعد قرآن کو پڑھے اور کہے مجھے ہدایت مل جائے، بہت مشکل ہے۔ جس پر پہلے ہی بہت کچھ لکھا ہو اس پر مزید لکھے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ کافر ہو دل صاف کر کے آئے اور قرآن و سنت کو پڑھے کہ جو یہ فرمائیں گے وہ میرا عقیدہ ہوگا، وہ میرا عمل ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے۔ اس کے بعد جو قدر کرے، جو ہدایت کی قدر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب کو جانا ہے، اس کے ساتھ ڈائریکٹ بات کرنی پڑے گی۔ وَإِن مِّن، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِن مِّن أَحَدٍ إِلَّا وَسَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تم میں سے ہر ایک بندے کے ساتھ رب ڈائریکٹ بات کرے گا۔ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا ترجمان، بیچ میں کوئی وکیل نہیں ہوگا، ہر ایک سے رب بات کرے گا۔ اگر تیرے اعمال رب کو پسند آ گئے تو ان کا حساب ہوگا، اگر پسند ہی نہیں آئے تو حساب کی چیز کا۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ کوئی ہمیں بتا دے کہ اللہ کو کون سے اعمال پسند ہیں، کیونکہ ہماری تو ملاقات نہیں ہوئی۔ جو ہمیں بتائے کہ تمہارے رب کو یہ کام پسند ہیں، یہ ناپسند ہیں، یہ بہت بڑا احسان ہے، اور یہ احسان کیا ہے ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں ہم نے رسول کو بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام کی شکل میں ہم نے اپنا احسان پورا کیا ہے، نعمت پوری کی ہے۔ اس دین کو سمجھنا
اور جو سمجھ آ جائے اس پر عمل کا عزم کرنا، اس کے عقائد کو عقائد سمجھنا، اس کے اعمال کو اعمال سمجھنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جو دین سمجھ آ جائے اس کی قدر کرے، اس پر عمل کا عزم کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہدایت کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ 5 سال کا بچہ بسکٹ مانگے، کھا لے آپ اور دے دیتے ہو، اور کھا لے آپ اور دے دیتے ہو، اور کھا لے آپ اور دے دیتے ہو، اور اگر پہلا ہی توڑ کر پھینک دے پھر اور دو گے؟ تیرا بسکٹ 10 روپے کا، رب کی ہدایت ساری کائنات سے مہنگی، وہ ایسے شخص کو کیوں دے جو اس کو توڑ کر پھینک دے، جو اس پر عمل نہ کرے؟ گولڈن حروف ہیں، سونے کے پانی سے لکھے جائیں تو حق ادا نہیں ہوتا۔ جو حروف رب ذوالجلال نے بیان کیے ہیں، جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، ان کو حاصل کرنا دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس پر عمل کرنے کا عزم کرنا یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے۔ یاد رکھو، ہدایت بھی رب ہی دیتا ہے، گمراہ بھی رب ہی کرتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، لیکن دیتا اس کو ہے جو قدردان ہو، اور گمراہ اس کو کرتا ہے جو نافرمان ہو۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ گمراہ کرتا ہے فاسقوں کو۔ تو جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ آ جائے، خطبے کے بعد ہم بیٹھتے ہیں آپ کے لیے، آؤ پوچھو جس کو ریفرنس چاہیے، آؤ آپ کو ریفرنس دیں۔ جب آپ کا حق پورا ہو گیا، آپ کو ریفرنس مل گیا، آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ بات اللہ اس کے رسول کی ہے، اس کے بعد کوئی شکل باقی نہیں رہتی کہ ہم کہیں کہ ہم نہیں مانتے۔ اگر کہ نہیں مانتے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت کو دور کر دیتا ہے۔ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ہم ان لوگوں سے اپنی آیات کو دور ہٹا دیتے ہیں جو تکبر کرتے ہیں۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہے جنت میں نہیں جا سکتا۔ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ ساتھی پریشان ہوئے، ہم پسند کرتے ہیں ہماری جوتی اچھی ہو، ہمارے کپڑے اچھے ہوں، اگر ذرہ برابر تکبر سے جنت حرام ہو جاتی ہے ہمارا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا تکبر اچھی جوتی اچھا کپڑا نہیں ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر اصل میں یہ ہے بطر الحق، حق واضح ہو جانے کے بعد اس پر عمل نہیں کرنا، حق واضح ہو جانے کے بعد ٹھکرا دینا، یہ تکبر ہے۔ وغمت الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بہت ہو گئی، سارا رمضان گزر گیا، درسوں پہ درس قرآن پڑھا جا رہا ہے، خطبات سنے جا رہے ہیں۔ اب اگر کوئی کمی رہتی ہے تو وہ یہ کہ ہم نے اس پر عمل کتنا کیا ہے، ہم نے اس کی قدر کتنی کی ہے۔ جو قدر کرے گا اللہ اس کو اور دے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو اور دیں گے۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، جو ہدایت پر لیتے اور عمل کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ ان کو اللہ تعالیٰ متقی بنا دیتا ہے۔ اور جو عمل نہیں کرتا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کا سامان چھین لیتا ہے، پھر وہ بلکتا رہے، اس کو ہدایت نہیں ملتی، اس کو توفیق نہیں ملتی۔ انسان کا دل اسٹیئرنگ ہے اور اللہ کی توفیق یہ پیٹرول ہے۔ باپ نے آپ کو موٹر سائیکل کی ٹینکی فل کروا دی،
اب اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ چاہو مسجد کی طرف چلے جاؤ اور چاہو کسی اور طرف چلے جاؤ، تیل باپ کا ہی استعمال ہوا ہے۔ آپ کے جسم کی ساری قوتیں، بینائی ہے، شنوائی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، تمام صلاحیتیں ہیں، یہ سب رب نے دی ہیں اور آپ کو اختیار دے دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہو شکر کرو چاہو کفر کرو، مگر وہ طاقت رب کی ہی استعمال ہوگی۔ بدکار کی بدکاری میں طاقت کس کی استعمال ہوگی؟ چور کی چوری میں آنکھیں کس کی استعمال ہوئیں؟ رب کی دی ہوئی۔ وہ طاقت چھین سکتا ہے تو پھر جبر ہو جاتا، جبر اس نے نہیں کیا، اختیار دیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کس کس فرقے کا کیا کیا نام ہے، کس کس نے اپنے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں بندہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ جتنے فرقوں کے نام ہیں، یہ سہر وردی ہے، یہ چشتی ہے، یہ قادری ہے، یہ نقش بندی ہے، یہ سارے، یہ بریلوی ہے، یہ بیچ میں بندے کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ احمد رضا خان بریلوی ایک عالم دین تھے ہندوستان کے، ان کے نام پر بریلوی بن گئے۔ فلاں فلاں نقش بندی، فلاں فلاں سہروردی، فلاں فلاں ماتریدی، فلاں فلاں اشعری، ابو منصور ماتریدی، ابو الحسن اشعری، اپنے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں فلٹر لگائے ہوئے ہیں۔ جو میرے فلٹر سے چھن کر دین آئے گا وہ میرا دین ہوگا، جو تیرے فلٹر سے چھن کر آئے گا وہ تیرا دین ہوگا۔ میں تیرا نہیں مانوں گا، تو میرا نہیں مانے گا۔ مالک، شافعی، احمد، حنفی، یہ سب نام ہیں دین کے علماء کے۔ جو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فلٹر سے چھن کر دین آئے گا وہ میرا ہوگا، اور جو شافعی کے فلٹر سے چھن کر آئے گا وہ تیرا ہوگا۔ میں تیرا نہیں مانوں گا، تو میرا نہیں مانے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم نے مدینہ میں سارے فقہ پڑھے، سب کو اینالائز کیا، جس بات کی دلیل مضبوط ہوتی تھی اس کو لے لیتے تھے۔ کبھی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات جیت جاتی تھی، کبھی مالک شافعی کی بات جیت جاتی تھی۔ اس لیے ہم میں تعصب نہیں ہے، ہم سب کو ویلکم کہتے ہیں۔ ہمارا کیا نام ہے کوئی ضروری نہیں، ہمارا کوئی نام نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ جو خالص دین آسمان سے اترا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ نام سے کوئی غرض نہیں، نام سے کوئی غرض نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ یقین دہانی ہونی چاہیے کہ آیت قرآن میں ہے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سند صحیح ہے، پھر اس پر عمل کرو گے تو وہی ہمارا فرقہ ہے۔ ان تمام فرقوں کی کتب خانوں میں جو اللہ اس کے رسول کی باتیں پڑھی ہوئی ہیں، تفسیریں پڑھی ہیں، حدیثیں پڑھی ہیں، وہی ہمارا فرقہ ہے، وہی ہمارا دین ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ کی بات پہ عمل کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کیا جائے۔ جہاں کتاب و سنت خاموش ہوں وہاں پھر امام مالک کو بھی دیکھیں گے، شافعی کو بھی دیکھیں گے، ابو حنیفہ رحمہ اللہ جمیعاً سب کو دیکھیں گے، پھر وہاں ایک کو نہیں دیکھیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین ان میں محصور نہیں کیا کہ دین ایک بندے میں ہے باقی میں نہیں ہے۔ یہ سب دین کے علماء ہیں، ان کے نام پر فرقہ نہیں بنائیں گے، یہ سب میرے امام ہیں۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ جب تک کتاب و سنت کی بات واضح ہے وہاں ہم ان کو دیکھیں گے، صحابہ کرام نے ان کی بات کو کیسے سمجھا اس کو دیکھیں گے۔
اور جہاں کتاب و سنت خاموش ہو، نیا مسئلہ ہو، وہاں ہم پرانے فقہا کو بھی دیکھیں گے، سب کے سب کو دیکھیں گے، اور نئے فقہا کو بھی دیکھیں گے، اور کتاب و سنت کے جو قریب تر ہوگا اس کو تسلیم کر لیں گے۔ ہمارے لیے کوئی فیورٹ نہیں ہے کہ یہی ہوگا تو بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا دین بڑا آسان ہے، اور یہ سارے کے سارے فرقے اور یہ ساری شیطان کی سازشیں تب پنپتی ہیں جب ہم اپنی آنکھیں بند کر کے عقل کا سوئچ آف کر کے مولوی صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، لے جا جس کھڈے میں لے کر جانا ہے۔ وہ دماغ، وہ دل، وہ بھیجا، وہ عقل، وہ فراست، وہ بصیرت جو آپ کی ہٹی دکان پہ استعمال ہوتی ہے، اس کو ہم دین کے لیے استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ایک زمانہ تھا کوئی ترجمہ نہیں ملتا تھا، دین عربی میں نازل ہوا، ترجمہ تھا کوئی نہیں، لوگ پچھلی صدی جہالت میں نکل گئے۔ اس صدی میں انٹرنیٹ نے جہاں بہت گند کیا، لوگوں کے اخلاق برباد کیے، وہاں ایک بہت بڑی خیر بھی اس میں سے نکلی کہ آج کتاب و سنت کے ترجمے ہر زبان میں موجود ہیں اور آپ کی اپنے موبائل کے اوپر موجود ہیں۔ کوئی عذر باقی نہیں رہا کہ میرے پاس حق نہیں آیا تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں۔ تو عزیز بھائیوں، انسان کا دل بین اصبعین من اصابع الرحمن، رب ذوالجلال کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے۔ یقلبھا کیف یشاء، اللہ ڈرائیو کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، کسی کو گمراہ کر دے، کسی کو ہدایت دے دے۔ اس بارے میں 4 جملے یاد رکھو۔ بندہ ہدایت پانا چاہے، رب اس کو ہدایت دے دیتا ہے، وہ تو چاہتا ہے سب ہدایت پا جائیں۔ حبب الیکم الایمان، اس نے ایمان کو محبوب قرار دیا ہے۔ وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کفر، فسق اور نافرمانی کو ناپسند کرتا ہے۔ واللہ یحب المتقین، متقین کو پسند کرتا ہے۔ واللہ لا یحب الکافرین، کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ تو چاہتا ہے سب مسلمان ہو جائیں، اس کے لیے نبی بھیجتا ہے، اس کے لیے کتابیں نازل کرتا ہے، اس کے لیے میرے جیسے طالب علموں کو ڈیوٹی لگاتا ہے کہ لوگوں کو بتاؤ۔ اس کے باوجود کچھ لوگ ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہتے، اس کی ناقدری کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو پہلا جملہ، بندہ ہدایت پانے کی کوشش کرے، رب اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا عدل بھی ہے، یہ عدل اور احسان ہے۔ دوسرا جملہ اس کے برعکس، بندہ گمراہ ہونا چاہتا ہے، اس کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ بندہ ہدایت نہیں پانا چاہتا، غلط موقف کی طرف سے مناظرے کرتا پھرتا ہے، قبروں کی پرستش کے دلائل دیتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں غلط ہوں، دنیاوی مفاد کی وجہ سے وہ ہدایت کی طرف نہیں آنا چاہتا، اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے، یہ اللہ کا عدل ہے۔ تیسرا جملہ، بعض لوگ گمراہ ہونا چاہتے ہیں، ہدایت نہیں پانا چاہتے، اللہ پھر بھی ان کو ہدایت دے دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل ہے۔ اس کے برعکس چوتھا جملہ کہ بندہ ہدایت پانا چاہتا بھی ہے، نیت کا بھی خالص ہے، کوشش بھی کرتا ہے، اللہ پھر بھی اس کو گمراہ کر دے، ایسا وہ نہیں کرتا، یہ زیادتی ہے۔ جو کہتا ہے کہ میں نے پوری کوشش کی تھی،
ہدایت پانے کی، پھر بھی اس نے مجھے گمراہ کر دیا، وہ اللہ کی نسبت ظلم کی طرف کرتا ہے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ عالمین پر ظلم کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ تو یقلبها کیف یشاء، اللہ کی دو انگلیوں میں دل ہیں، جیسے چاہتا ہے ان کو گھما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہدایت دینا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور ہر وقت ڈر رہنا چاہیے کہ کہیں گھوم نہ جاؤ۔ اس لیے ہر رکعت میں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت پر ہونے کے باوجود ہدایت مانگتے ہو تاکہ آپ گمراہ نہ ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی دلوں کو ڈرائیو کرتا ہے اور ظلم نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے آپ کو بستر پر نہیں پایا، رات کا اندھیرا ہوتا تھا، میں تھوڑا آگے کمرے میں آگے گئی تو آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ اللہ سے یہ کہہ رہے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیر دینے والے میرا دل اپنے دین پر ثابت رکھنا۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی فرما برداری پر جمع کر کے رکھنا۔ یہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کون ہوتے ہیں؟ ہر وقت گمراہی کا وقت ہو سکتا ہے، شیطان ہر وقت پیچھے لگا ہوا ہے، بہت کانشیس رہنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ہوشیاری کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے کہ کہیں شیطان ہمیں گمراہ نہ کر دے۔ اور یاد رکھو، جو انسان عملی سستیاں کرنا شروع کر دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑے ہوئے عملی طور پہ ہم نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ منافق کہتے تھے صحابہ کرام صدقہ کرتے ہیں، ہمارے پاس ہے ہی نہیں تو ہم کیا کریں؟ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے پیسہ دے تو ہم بھی صدقہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیسہ دے کر آزما لیا، پھر انہوں نے نہیں دیا، بخل کیا۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ، اللہ نے ان کے نفاق جو عملی نفاق تھا اس کو دل کا نفاق بنا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ بما اخلف اللہ ما وعدوہ، اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے کی وجہ سے، وبما كانوا یکذبون، اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ تو انسان نے جھوٹ بولا، انسان نے وعدہ خلافی کی، رب نے اس کے دل میں نفاق ڈال دیا۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، عملی طور پہ ٹیڑھا ہوا، اللہ نے اس کا دل ٹیڑھا کر دیا۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے رب کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ یخادعون اللہ وہو خادعہم، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، اللہ نے ان کا دھوکہ ان پر لٹا دیا۔ بندہ پہلے، رب کی سزا بعد میں۔ تو میں عزیز بھائیوں، ایک رمضان کافی نہیں ہوتا، چند درس کافی نہیں ہوتے۔ شیطان باندھ دیا گیا ہے آج شام کو چھوٹ جائے گا۔ کتنے مریض جنہوں نے اپنا علاج نہیں کروایا وہ دوبارہ اس کے قابو آ جائیں گے۔ یہ تربیت، یہ ہدایت مستقل کام ہے۔ گاڑی پٹری سے اترتی ہے پھر چڑھانی پڑتی ہے، کار روڈ سے اتر جاتی ہے پھر چڑھانی پڑتی ہے۔ یہ ایک دن کا، ایک لمحے کا کام نہیں ہے، مستقل کام ہے۔
اور مستقل تربیت کیسے ہوگی؟ جب ہم اللہ کا دین پڑھیں گے، علم کے ساتھ ہوگی۔ اللہ کی قدر کون کرے گا؟ جو رب ذوالجلال کو جانتا ہوگا۔ اس کی توحید کو کون اپنائے گا؟ جو اس کی وحدانیت کو جانتا ہوگا۔ بنیاد علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں صرف علم دیا ہے۔ نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ اور کام تھے، نہ جہاد تھا۔ ایک ہی کام کیا، ان کو علم دے کر ان کی تربیت کی، اور اگلے 10 سال بھی علم ہی دیتے رہے اور ساتھ ساتھ عبادات پہ آتی رہی۔ تو بنیادی چیز کہ ہم اپنے دین کو اہمیت دیں۔ آپ بے شمار کاموں میں دو راہے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ میں بچہ داخل کروانے جاتا ہوں، اس سکول کی میتھ اچھی ہے، انگلش اچھی ہے، مگر بے دین بنا رہے ہیں میرے بچے کو۔ دوسرا سکول ہے، اس کی میتھ کمزور ہے، انگلش کمزور ہے، مگر وہ دعائیں سکھاتے، وہ اخلاقیات سکھاتے اور بندے کو بندہ بناتے ہیں۔ میں ہمیشہ ترجیح اس کو دوں گا جس کی میتھ اچھی ہے اور انگریزی اچھی، دین کو ترجیح نہیں دیتا۔ اور میرے عزیز بھائیوں، دین پر ہوا، عمل کیا تو دنیاوی چیزوں کی کمزوریاں جو فیل ہوتے ہیں وہ بھی جیتے ہی رہتے ہیں۔ کئی فیل ہونے والے پاس ہوتے ہیں اور کئی پاس ہونے والے فیل ہوتے ہیں۔ کئی انگوٹھا چھاپ فیل ہو کر سیٹھ بن جاتے ہیں اور پاس ہو کر بڑی بڑی ڈگریاں لے کر اسی کے پاس نوکری کے لیے آ جاتے ہیں۔ ان کے پاس ہونے کا کوئی اعتبار نہیں۔ اصل فیل وہ ہے جس کے پاس اللہ کا دین نہیں ہے۔ اصل پاس وہ ہے جس کے پاس رب کے دین کی دولت ہے۔ تو مستقل طور پر اس کو سیکھنا، اس سے انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر جو بیٹھا ہے نا، وہ اگر دو راہے پہ ہو، بیچ میں ادھر شیطان ہے ادھر رحمان ہے، نہ وہ رحمان کی طرف نہ وہ شیطان کی طرف، تو اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ فلا اقسم بالنفس ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ملامت کرنے والا دل۔ شیطان کی مان کر گناہ کر لیا، رحمان کا خوف آیا تو ملامت شروع کر دی۔ اور اگر وہ شیطان کی طرف مائل ہو، اس کو نفس امارہ بالسوء کہتے ہیں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا دل گناہ پر حکم دینے والا ہوتا ہے، امارہ امر سے ہے۔ اور اگر وہ رحمان کی طرف مائل ہو تو وہ نفس مطمئنہ کہلاتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رمضان کے دنوں میں راتوں کی عبادت، دن کے روزوں سے کوئی نفس امارہ سے لوامہ تک آ گیا ہوگا اور کوئی لوامہ سے مطمئنہ کی طرف چلا گیا ہوگا۔ جو یہ شکایت کرتا ہے کہ جی رمضان میں توبہ کی تھی، شوال میں ٹوٹ گئی، اس نے پوری محنت نہیں کی۔ وہ اگر منتقل ہو گیا ہوتا تو اس کی توبہ لمبا چلتی، لیکن پھر بھی توبہ کرتا رہے، گناہ ہو جائے پھر توبہ کرتا رہے، گناہ ہو جائے پھر توبہ کرتا رہے، یہ بھی ایک بہت بڑی خیر والی بات ہے۔ شر اور ہلاکت یہ ہے کہ گناہوں پر گناہ چڑھاتا چلا جائے اور اس کو توبہ نصیب نہ ہو۔ اور یہ کام لوامہ سے مطمئنہ کی طرف، یہ کام ہوگا اللہ کے دین کو سیکھنے کے ساتھ، علماء کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کے ساتھ، گھر بیٹھے ان کے درس و دروس سننے کے ساتھ۔ یہ ایجوکیشن ہے، اس پر محنت کی جائے گی تو یہ سارا سال مینٹیننس نکلتی رہے گی، مرمت ہوتی رہے گی، گاڑی چلتی رہے گی۔ اور اگر یہ سیکھنا سکھانا چھوڑ دیا
تو پھر شیطان تو ہر وقت سکھاتے رہتا ہے، اس کا میڈیا تو ہر وقت چلتا ہی رہتا ہے، ہر وقت اس کا میڈیا آپ پر اثر کرتا ہے۔ ٹی وی اسی کام پر لگے ہوئے ہیں، موبائل فون اسی کام پر لگے ہوئے ہیں، وہیں سے ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر انسان وہ نفس امارہ بالسوء کی طرف چلا جاتا ہے، اس کا دل بھی اس کو برائی کا حکم ہی دیتا ہے، اور کسی قسم کی ملامت اس پر نہیں آتی۔ یہ تربیت کا کام لمبا کام ہے، مستقل کام ہے۔ نئی مشین بھی لے آؤ، وہ بھی کام نکالتی ہے، اس کو بھی درست کرنا پڑتا ہے۔ تو ساتھ ساتھ کام بھی کرنا ہے، ساتھ ساتھ کام نکلنا بھی ہے، ساتھ ساتھ مرمت بھی ہونی ہے اللہ کے دین کو سیکھنے سکھانے کے ساتھ۔ اور اس طریقے سے ہم نے اس جہان کو سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں چلے جانا انشاءاللہ۔ اور جو غافل ہو گیا، جو شیطان کا ہی ہو کر رہ گیا، وہ پھر پچھتائے گا۔ یہ جہان 50 سالہ ہے، نہ جانے کتنے 100 یا 1000 سالی قبر ہے، اس کے بعد 50,000 سالہ حشر ہے، اس کے بعد فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ہوگا، ایک جہنم میں ہوگا، اور اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ جو یہ 50 سال رب کی مان لے گا، اس کے رسول کی مان لے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ قبر میں بھی اس کی مانے گا، حشر میں بھی اس کی مانے گا، جنت میں بھی اس کی مانے گا۔ اور جو یہ 50 سال ان کی نافرمانی کرے گا، قبر میں بھی کس دیا جائے گا، پسلیوں میں پسلیاں گھس جائیں گی، حشر میں بھی الٹا کر کے اٹھایا جائے گا، اور پھر العیاذ باللہ آگ ہوگی جس میں کبھی لا یخفف عنہم العذاب، ان سے کسی قسم کی تخفیف اور ڈھیل اور نرمی نہیں کی جائے گی۔ وہاں پچھتانے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ آج موقع ہے، اللہ تبارک و تعالی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔